آج رزق میں بے چینی، میں نہیں کہتا رزق کی کمی ہے، رزق فراوان ہے، اور جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب وعدہ کر لیا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ اس کا وعدہ ہے۔ زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے، کوئی جنبندہ نہیں ہے، کوئی رینگنے والا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ تو جب رزق اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ دے گا، اور دے رہا ہے۔ شاید ہر دور سے زیادہ آج رزق کی فراوانی ہے۔ آپ اور میں ہی اگر اپنے ماضی میں دیکھ لیں، اپنے آباء و اجداد کے ماضی کو دیکھ لیں، خاص طور پر جو لوگ ہندوستان سے یہاں آئے تھے، جن کے والد دادا، اور وہ جو پہلے 10 سال، وہ پہلے 3 سال، وہ پہلے 2 سال، پہلے 6 مہینے ہی صحیح، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے نوابین کا کیا حال ہو گیا تھا، مگر دوبارہ سے پھر بہتری کی طرف آ گئے۔ آج بہت لوگ بہت سے اعتبار سے ان تمام الجھنوں کے باوجود رزق کی فراوانی ہے، مگر بے چینی ہے۔ یہ جو بے چینی ہے نا، جس کو میں اپنی اصطلاح میں بے چینی کہہ رہا ہوں، اس بے چینی کا ایک سبب قطع رحمی ہے۔ یہ قطع رحمی، یعنی پہلے چھوٹے گھروں میں سب ساتھ رہتے تھے، اب بڑے گھروں میں ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ جملہ نہ جانے کس کا ہے، مگر جملہ اچھا ہے کہ پہلے گھر جو چھوٹے تھے، دل بڑے تھے، اب گھر بڑے ہیں اور دل چھوٹے ہیں۔ برداشت ہی نہیں ہے رشتہ دار کو رشتہ دار، یہ پریشان ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر۔ بھائی اللہ نے بنایا ہے، میں اگر اللہ کی تقدیر کو مانوں گا تو اللہ کا بندہ کہلاؤں گا، اور اگر اللہ کی تقسیم کو نہیں مانوں گا تو میں اللہ کا نافرمان کہلاؤں گا۔ عمر کم ہو جاتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیا رزق فراوان ہو اور اس رزق سے کوئی فائدہ نہ ہو پا رہا ہو تو یہ رزق کی کمی نہیں ہے؟ یہ بھی تو رزق کی کمی ہے، قطع رحمی۔ میرے مولا علی کی ذوالفقار پر 3 جملے لکھے ہوئے تھے، کندہ ہوئے ہوئے تھے، ذوالفقار کے اوپر کندہ حق ہوئے ہوئے تھے، عربی میں کہتے ہیں حق، کندہ ہوئے ہوئے تھے۔ ان 3 جملوں میں ایک جملہ تھا سل من قطعک۔ مولانا 2 دفعہ میرے بھائی نے اپنے 2 بچوں کی شادیاں کر لیں، مجھے نہیں بلایا، اب میرے بچے کی شادی کا مرحلہ آیا ہے، میں کیا کروں؟ وہی کرو جو علی کہہ رہے ہیں۔ مولا علی نے کیا کہا ہے، وہی کرو جو علی کہہ رہے ہیں۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ سل من قطعک۔ کیا مختصر ترین، جامع ترین پیغام مولا علی کا۔ سل من قطعک، اس رشتہ دار سے تعلق جوڑو جو توڑتا ہو۔ یہ کون سا ہنر ہے کہ اس نے بلایا تھا تو ہم نے بھی بلا لیا؟ ہنر تو یہ ہے کہ وہ نہ بلائے اور تم بلاؤ، وہ سلام نہ کرے مگر تم سلام کرو۔ بھائی کوئی اور کسی اور گھڑے سے پانی پینے والے اور ہوں گے، ہم علی کے گھڑے سے پانی پیئیں گے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ اس رشتہ دار سے تعلقات جوڑے رکھو جو تعلقات توڑتا ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کتنے دن ہو گئے تمہیں اپنے کزن کو فون کیے ہوئے؟ کتنے دن ہو گئے تمہیں اپنی خالہ کو سلام کیے ہوئے؟ کتنی مدت گزر گئی کہ پھوپھی کو سلام کرنے نہیں گئے؟ بہت مشکل ہے اس گھمسان کی زندگی میں، اس خود ساختہ مصروفیت کی زندگی میں، اس اپنے گرد بنے ہوئے جالے کے درمیان پھنسے ہوئے لوگوں میں مشکل ہے کہ وہ اپنے ان اقدار اور ان تہذیبوں کو بحال رکھ سکیں۔ مگر یہ کربلا والوں کی یاد میں مجمع لگا ہے، اور کربلا والوں کی یاد کا ایک تقاضا یہ ہے کہ رشتوں کی پاسداری کرو۔ روزانہ سنیں گے نا آپ رشتوں کی پاسداری۔ بھائی میں اکیلا خطیب نہیں ہوں، ہر خطیب اپنے بیان کے آخری 15-20 منٹ میں رشتوں کی پاسداری کو ہی تو بتاتا ہے۔
بھتیجے نے چچا کے ساتھ کیا کیا؟ دنیا کے سارے بھتیجے قربان ہیں اس ایک بھتیجے پر جس نے اپنے چچا سے کیسی وفاداری کی۔ سارے رشتے لا کر امام حسین نے کربلا میں، بھانجوں کو دیکھیے جی، بہنوں کو دیکھیے، بچوں کو دیکھیے، بیٹوں کو دیکھیے، بھائیوں کو دیکھیے، سارے رشتے امام حسین نے کربلا میں جمع کیے ہیں۔ ایک رشتہ نہیں تھا تو اس رشتے کی جگہ بھی جناب فضہ کو لے آئے، اماں بھی آ گئی ہیں، مائیں بھی ہیں، باپ بھی ہیں، کربلا میں بیٹے بھی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، اور پھر بچپن کے دوست ہیں۔ تم بھول گئے کہ بچپن میں ہم ساتھ تھے؟ یہ تہذیب کی پاسداری۔